موضوع الدرس في بشارة النصر والفتح للنبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: قد تقدم انہا تعدل ربع القرآن. یعنی جو اس سے پہلی صورت ہم نے پڑھی ہے سورۃ الکافرون، تو وہ گویا کہ ثواب کے اعتبار سے ربع قرآن ہے. وَإِذَا زُلْزِلَتْ تعدل ربع القرآن، اور اسی طرح سورۃ اذا زلزلت جو ہے وہ بھی ربع القرآن کے برابر ہے. وقال النسائی اخبرنا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا جعفر بن ابي الاميصحى واخبرنا احمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو لميس عبد المجيد بن سهيل عن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم. إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. عبداللہ ابن عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ اے ابن عتبہ، کیا تم جانتے ہو کہ آخری سورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ کون سی سورت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ آخری سورت جو ہے سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا ہے. وروى الحافظان ابو بکر البزار والبیہقی رحمہ اللہ من حدیث موسیٰ ابن عبیدۃ البریدی عن صدقۃ بن یسار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال: انزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس وذكر خطبته المشهورة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان دونوں حافظان نے، یعنی حضرت ابو بکر البزار اور حضرت بیہقی نے رحمت اللہ علیہم یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے ایام تشریق کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اشارہ ہو گیا کہ اب حضور کے وداع کا وقت قریب آ گیا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے. آپ نے حکم دیا کہ اونٹنی قصوہ کو تیار کیا جائے. اونٹنی کو تیار کیا گیا تو آپ پھر اونٹنی پر کھڑے ہوئے، بیٹھے اور اس پر خطبہ دیا. آپ نے جو خطبہ مشہورہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ عطا فرمایا. وقال الحافظ البیہقی اخبرنا علی بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبید الصغار الصفار قال حدثنا الاسقاطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال انه قد نهيت الى نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت اخبرني انه نهيت الى نفسه فبكيت ثم قال اصبري فانك اول اهلي لحاق بي فضحكت وقد رواه النسائی كما سياتي بدون ذکر فاطمہ. اب اس روایت میں یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور فرمایا بی بی مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے. فبکت بی بی فاطمہ رو پڑی ثم ضحکت اس کے بعد پھر ہنس پڑی. پھر اس کے بعد نے بچایا کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے حضور پاک نے مجھے یہ خبر دی کہ اس صورت سے اشارہ ہے کہ میری وفات قریب ہے. اور اس کے بعد فرمایا فصبری بی بی فاطمہ تم صبر کرنا کیونکہ تم میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آ کے مجھے ملو گی. فضحک تو اس وجہ سے میں خوش ہو گئی اور میں ہنس پڑی. وقد رواہ النسائی کما سیاتی بدون ذکر فاطمہ تھا. اب یاد رکھیں کہ ان روایات میں سمجھنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت مبارک میں یہ آیا کہ یہ حضور پر اترنے والی آخری صورت، لیکن دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ آخری آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ آخری آیات. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سب سے آخری آیت جو ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ نازل ہوئی. تو اب بظاہر دیکھا جائے تو اس میں تعارض ہے، تو حقیقتاً تعارض نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ مکمل سورت جو آخری نازل ہوئی وہ تو سورۃ النصر ہے، وہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ مکمل سورت نہیں نازل ہوئی. بات کو سمجھیں. الیوم اکملت لکم آیت نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ بھی آیات نازل ہوئی ہیں. سورت کامل جو نازل ہوئی ہے سب سے آخری قرآن میں وہ سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور اسی طرح اب اس میں یہ بھی ہے کہ کیا یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ہے، تو پھر تو اذا جاء نصر اللہ کی خبر دی گئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایام تشریق میں، یعنی جب آپ مینا جاتے ہیں تو وہ ایام جو ہے ایام تشریق کہلاتے ہیں، تو اس میں یہ اس کے بھی درمیان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اس لیے بہرحال یہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کے نازل تو پہلے ہو گئی، لیکن ان دنوں میں دوبارہ بھی حضور پاک نے اس آیت مبارک کو پڑھا. اور دوسری اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خبر دے دی گئی کہ اب آپ کی وفات کے دن جو ہیں وہ قریب ہیں. اور اسی طرح یہ بات جو ہے یاد رکھیں کہ یہ شان بھی حضور کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد خیرا، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں جب تک رہنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ کا لقاء پسند ہے تو وہ پسند کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے لقاء کو پسند کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ تھا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ عبد خیرہ سے مراد خود محمد رسول اللہ، آپ ہی کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر مزید آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو دنیا میں رہیں. اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کی عمر میں اضافہ فرما دے. لیکن جو کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ عمر کا وقت مقرر ہے، حضور نے بھی اللہ کا لقاء اختیار فرما دیا.
تو اس لیے بہرحال یعنی یہ سورت جو ہے اس کو سورت التودیع بھی کہتے ہیں، اس کو سورت النصر بھی کہتے ہیں، اس کو سورت الفتح بھی کہتے ہیں کہ یہ حضور سے وداع ہونے والی سورت ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا، کھول کے بیان کر دیا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے دین سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں تمہیں نہ دیکھوں۔ تو بات وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے بعد جب واپس گئے تو ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد تو پھر حضور حج پہ تشریف نہیں لے آئے۔ تو حضور کا پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے ہیں اور حج فرض ہونے کے بعد ایک حج فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، تو یہ سورت مبارک جو ہے اس میں نصر کی بھی بشارت ہے اور فتح کی بھی بشارت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ فتح سے مراد فتح مکہ، کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں صلح کرنے کے بعد جب آپ روانہ ہو گئے مدینہ شریف کی طرف، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے اپنی اونٹنی قریب کی حضور کے اور سلام کیا، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا، پھر بھی حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو اب میں نے اپنی اونٹنی کو روک لیا اور دور چلا گیا حضور سے، اور حضرت عمر پریشان ہو گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ثقلت کا ابک یا عمر، کاش تمہاری ماں نے تمہیں جنا بھی نہ ہوتا کہ آج اللہ کا نبی ناراض ہے، تمہیں سلام کا جواب دینے کے لیے بھی آپ راضی نہیں۔ اور حضرت عمر کو فوراً دل میں خیال آ گیا کہ وہ صلح کے وقت جو میں نے سختی کی تھی کہ بھی کافروں سے صلح نہ کرو، مشرکین سے صلح نہ کریں، اور میں نے سہیل ابن عمرو سے بھی جھگڑا کیا، شاید اسی وجہ سے حضور ناراض ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی نے آواز دی کہ عمر، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اپنی اونٹنی لے کے قریب چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یا عمر انزلت علی آیہ، آج اللہ نے مجھ پہ آیات نازل فرمائی ہے، اگر ساری دنیا کی بادشاہی بھی مجھے مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان آیات سے خوشی ہوئی ہے۔ تو پھر حضور نے وہ سورت مبارک سورت الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی تو حضرت عمر فوراً بول پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فتح کی خوشخبری تو ہے لیکن کیا مکہ بھی فتح ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مکہ بھی فتح ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان آیات میں فتح مکہ کا بھی بشارت تھی، اور مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے کعبے کا انتظام سنبھالا، تمام امور کو دیکھا، اور فتح مکہ کے بعد تو پھر یعنی دھڑ دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو 10,000 کا لشکر تھا، اور جب آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو 12,000 کا لشکر، یعنی 2,000 آدمی اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال البخاری حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع شياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا،
فقال ما تقول فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاری رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کان عمر یدخلنی مع شیاخ بدر، کہ حضرت عمر جو ہیں مجھے بڑے بڑے جو شان والے بدری صحابہ تھے ان کے ساتھ مجھے رکھتے. تو بعض بدری صحابہ کو اعتراض ہوا کہ حضرت عمر ایک اس بچے کو بھی بٹھا دیتے ہیں جو ہماری اولاد سے بھی چھوٹا ہے، ان کو بھی ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. بھئی اس کا مرتبہ وہ تو ہم سے ہماری بچوں سے چھوٹا ہے. تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے اس عمل سے ان کو اعتراض ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اشیاخ بدر کے صحابہ کو بلایا اور مجھے بھی بلایا اور اسی طرح ساتھ بٹھایا. اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے کیا مراد ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اس میں اللہ نے اپنی مدد اور فتح کا اشارہ فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور بعض صحابہ جو ہیں وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ صورت مبارک جو ہے یہ علامت وفات ہے حضور محمد مصطفیٰ کی، کہ اللہ نے بتلا دیا کہ جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ کا وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. اور پھر آپ اپنے اوقات کو جو ہے تسبیح اور تحمید اور استغفار میں زیادہ لگائیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سچی بات ہے، ہم بھی نہیں جانتے جو آپ نے کہا ہے، واقعی یہ علم ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم سے ہی شان بلند ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیں ایک بہت بڑا یعنی علمی مسئلہ ہے متکلمین فلاسفہ اور محدثین اور مفسرین اسلام کے درمیان میں ایک بڑی طویل بحثیں ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے انسان کو باقی مخلوق پہ شرف بخشا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے دریا بھی اور بر بھی صحرا بھی سب انسان کے تابع کر دیے. تو اس بڑائی کی وجہ کیا ہے؟ بھئی انسان جو ہے اللہ کی باقی مخلوق بھی تو ہے نا دنیا میں، فرشتے ہیں، جن ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، اور ایسی بھی مخلوقات ہوں گی جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، ایسی بھی اللہ کی مخلوقات ہوں گی. تو انسان کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب بعض متکلمین اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس لیے شرف ملا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. باقی مخلوق میں اتنا عقل نہیں ہے جتنا انسان میں. تھوڑا بہت تو اللہ نے سب کو دیا ہے نا، شعور بھی دیا، ادراک بھی دیا، لیکن عقل جو ہے نا، عقل کامل، کہ وہ اپنے عقل سے مختلف مسائل کو سلجھا دے، تو یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی کہ مشکلات پیش آئیں تو عقل سے حل کر دے. اب دیکھیں نا یہ انسانی عقل کا کمال ہے نا کہ چاند پہ پہنچ گئے. یہ انسانی عقل کا کمال ہے نا کہ مریخ میں پانی ڈھونڈ رہے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے.
اور اسی لیے اس نے اشارہ کیا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اب دیکھیں نا کہ انسانوں نے ستاروں پہ کمند ڈال دی، چاند پہ پہنچ گئے اور چاند پہ باقاعدہ اترے، چہل قدمی کی. اور اب وہ دوسری تحقیقات میں بھی وہ لگے ہوئے ہیں. یہ عقل ہے نا جی. اب عقل انسانی نے یہ بات بھی اب ریسرچ میں آ گئی ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ ضائع نہیں جاتی، بلکہ یہ خلا، یہ جو آسمان و زمین کے درمیان میں خلا ہے نا، اس کے اندر یہ آواز محفوظ ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے. اب وہ انہوں نے یہ تو معلوم کر لیا ہے کہ آوازیں محفوظ ہیں. اب وہ اس ریسرچ پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کون سی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز کون سی ہے. اب اس پہ لگے ہوئے ہیں وہ. تو یہ عقل ہے، یہ انسانی عقل کا کمال ہے نا کہ اس نے ایسے ایسے ہوائی جہاز بنا ڈالے ہیں کہ جو آواز سے بھی تیز رفتار ہیں. کنکارڈ جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ آواز سے بھی تیز ہے. اور اسی طرح اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے اس نے بنا ڈالے ہیں کہ جو پورا شہر ہے، پوری دنیا ان میں آباد ہے، اور سمندر کے سینے پہ وہ چل رہے ہیں. یہ انسانی عقل کا کمال ہے کہ انہوں نے ایٹم کا ذرہ بنا لیا ہے کہ ایک ایٹم جو ہے وہ کروڑوں انسانوں کو تباہ و برباد کر دے. تو عقل ہے. انہوں نے ایسے جراثیمی ہتھیار بنا لیے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں، شہر میں وہ گیس چھوڑ دیں، اس جراثیم کا سارے شکار ہو کے مر جائیں گے. تو اس لیے بعض فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو جو شرف ملا ہے وہ عقل کی وجہ سے ملا. فرشتوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی نا، وہ تو صرف تسبیح و تحمید و تقدیس میں مصروف ہے نا. اچھا، جنات نے بھی کوئی ایجاد نہیں کی، حالانکہ جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے. جنات جو ہیں ان کے پاس بڑی اللہ نے طاقت دی ہے. دیکھا نہیں کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ جن عفریت کھڑا ہوا نے کہا حضرت سلیمان سے کہ جتنی دیر آپ کی مجلس ہے اتنی دیر میں میں وہ تخت اٹھا کے یمن سے شام لے آؤں گا. طاقت دیکھیں. لیکن انہوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد تو نہیں کی، ان کی طرف سے کوئی آج تک ایسی چیز تو نہیں آئی جو کہا جائے گی یہ جنات نے بنائی ہے. یعنی جو کچھ بھی بنایا ہے یا بنا رہے ہیں یا تحقیق کر رہے ہیں انسانی عقل ہے. اب وہ جینیات کی بحث میں پڑ گئے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. اب انہوں نے اب دیکھیں نا، آج سے 20 سال 30 سال پہلے کسی کو پتہ ہی لگتا تھا کہ اس کو کینسر ہے، بس بیچارہ مر جاتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کینسر کیا بلا ہے. آج سے 20 سال 25 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ایڈز کیا ہوتی ہے. آج سے 20 25 30 سال پہلے بندے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ انسان میں کتنے ہارمون ہیں. یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ انسان مرد کے مادہ منویہ میں کون سے جراثیم ہے اور عورت کے مادہ منویہ میں کون سے جراثیم ہے. یہ عقل ہے نا تلاش کی کہ وائی ہے یہ ایکس ہے. تو یہ اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بھئی انسان کی جو فضیلت ہے وہ عقل سے. علماء منطقیین جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان کو جو شرف ملا ہے وہ نطق سے ملا ہے کہ یہ بولنے کی قوت جو ہے نا اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ اپنا مفہوم جو ہے بول کے بتاتا ہے. بھئی مجھے پیاس لگی ہے، اچھا بھئی مجھے بھوک لگی ہے، میں نے جی فلاں جگہ جانا ہے، اور کوئی جانور نہیں جو بول سکتا ہو. تو اس لیے اس کا شرف جو ہے وہ نطق انسان کہ اللہ نے حیوان بنائے ہیں. تو کوئی حیوان ناحق ہے جیسے گدھا ہے، خچر ہے، کوئی حیوان ساحل ہے جیسے گھوڑا ہے، اور انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے.
یہ بولنے والا حیوان ہے، تو اس کے نطق کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے، اور کسی چونکہ مخلوق میں یہ نطق والی قوت نہیں ہے تو لہذا اس لیے افضل ہے۔ لیکن علماء اسلام نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری دونوں باتیں جو ہیں وہ کوئی قابل حجت نہیں ہیں، اللہ اگر نطق والی طاقت دے تو ہدہد بھی تو بولتا ہے نا، وہ تو پرندہ ہے، نطق کی طاقت دے تو ایک چیونٹی بھی بول پڑتی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس کا مطلب ہے اس کے پاس بھی عقل بھی ہے، بول بھی سکتی ہے، اپنی چیونٹوں کو خطاب کر رہی ہے بھی جلدی جلدی چھپ جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اچھا اسی طرح آج کل دیکھو دنیا میں کتنے طوطے ہیں، کئی قسم کے افریقن طوطے ہوتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بات کرتے ہیں۔ اچھا بعض طوطے ایسے ہیں جن کو علماء نے ماشاءاللہ سورت یاسین پڑھا دی، یاسین پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا بھی یہ کوئی ایسی بات ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے انہوں نے کہا عقل بھی اللہ پاک نے ہر چیز کو دی ہے۔ اب دیکھیں کہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے جیسے کپاس کے تھوڑے تھوڑے پھندنے ہوں، بلی کی آواز سنے فوراً ماں کے پروں میں چھپ جاتے ہیں، تو ان کو عقل ہے نا کہ ہم نے یہی جانا ہے، کسی اور طرف تو نہیں دوڑتے کہ بھی ہماری جائے پناہ جو ہے یہ ہماری ماں ہے۔ کسی جانور کے بچڑے کو چھوڑیں آپ 10 گائیں باندھ دیں، 10 بچڑے چھوڑیں، ہر بچڑا اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ اچھا دوسرے کی ماں کے پاس غلطی سے چلا جائے تو مارے گی، وہ لاتے مارے گی، جاؤ دوڑ جاؤ، تم میرے بیٹے تھوڑے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بھی تو یہ عقل رکھا ہے، اور اللہ نے نطق جو ہے وہ تو پتھروں میں بھی رکھا ہے۔ پتھر حضور پہ سلام فرماتے تھے، اللہ نے یہ قوت جو ہے وہ لکڑی میں بھی رکھی ہے کہ حضور کے فراق میں استوان حنانہ جو ہے رونے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں ہے، فضیلت کی وجہ جو ہے وہ تعلیم تعلم ہے کہ اللہ نے جو علم دیا اور آگے علم سکھانے کی توفیق دی، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب امتحان ہوا ملائکہ کا اور حضرت آدم کا، تو اس امتحان میں یہی آیا کہ علم آدم الاسماء کلھا، جب اللہ نے آدم کو علم دے دیا اور ملائکہ نہیں جانتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ سے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم جو کہتے تھے کہ نسبح بحمدک ونقدس لک، بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا۔ تو اصل فضیلت جو ہے وہ علم ہے، اور علم کے ساتھ تعلم ہے، یاد رکھو دونوں چیزیں ہیں، علم بھی اور علم کو آگے سکھلانا بھی، یہ صفت انسان میں اور کسی میں نہیں۔ ابھی اچھا کسی مخلوق میں علم ہے لیکن تعلم نہیں ہے، وہ آگے سکھا نہیں سکتے، آگے پڑھا نہیں سکتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے جو علم دیا ہے، اس لیے فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یعنی ایسا علم دیا جو جانتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سب سے پہلی صورت میں پہلی آیات جو نازل ہوئی حضور پاک پہ، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو انسان علم سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابن عباس کو جو علم دیا تھا اس وجہ سے وہ اصحاب بدر سے بھی اونچے ہو گئے۔ اسی طرح صحیح آثار میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مکے کے گورنر جو تھے وہ پیش ہوئے۔ عقل علم بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ جب آئے ملنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ من والی تعالی اہل مکہ، تم تو آئے ہو نا چھٹی گزارنے، تو مکے پر گورنر اور امیر کس کو بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابن ابزہ، میں نے ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے، فرمایا تمہیں پتا ہے مکے والے جو ہیں اہل مکہ تو اہل اللہ، وہ تو اہل اللہ ہیں، اب علیت علیہم من الموالی، تم نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اہل مکہ کون ہے؟ اہل مکہ تو اہل اللہ ہے۔
اس نے عرض کیا امیر المؤمنین ناراض نہ ہوں، اصل امیر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب سے قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ابن ابزہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا بالکل اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اللہ قرآن کے علم سے کتنے لوگ ہیں جن کو اونچا کر دیں گے، اور کتنے لوگ ہیں جو انکار کریں گے اور ہمیشہ کے لیے کار مذلت میں گر جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ ابن عباس جو کچھ تم نے کہا ہے نا ہمیں بھی علم نہیں تھا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے سورت دیکھا نا، حالانکہ اس آیت میں کوئی لفظ تو نہیں لکھا ہوا نا حضور کی وفات کا، بات سمجھا کرو بھائی، اس میں تو خوشی کی خبر ہے کہ آپ کی نصر ہوگی، آپ کو فتح ہوگی، اس میں کوئی موت کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا۔ لیکن حضرت ابن عباس سمجھ گئے کہ بھئی جب اللہ کا پیغمبر ایک مقصد کے لیے آئے تھے، جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اب تو واپس ہی جانا ہے، تو لہذا اس میں گویا کہ اشارہ ہے، جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اکمال دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گئی اور اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو اب بات تو ختم ہو گئی، مانا ہے کہ اب کام تو مکمل ہو گیا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی وفات کا اشارہ ہے۔ تو اس لیے بعض صحابہ جو ہیں، جیسے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بی بی آئی، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین ان زوجی یصوم النہار ویقوم اللیل، میرا خامن جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، تہجد میں رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نعم الرجل، تم تو خوش قسمت ہو، ایسا شوہر تمہیں ملا ہے ماشاءاللہ، جو دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد میں رہتا ہے۔ اور جب چلے گئے تو بعض روایات میں ہے کہ ابی بن کعب نے عرض کیا امیر المومنین، آپ نے اس بیوی کی عورت کی شکایت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت صاحب جو ہے صوفی ہو گئے ماشاءاللہ، دن میں روزے ہیں اور رات کو تہجد ہے، میرے حقوق کون ادا کرے گا؟ وہ تو اپنا شکوہ لے کے آئی، آپ نے کہا نعم الرجل، وہ بیچاری چپ کر کے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے بات سمجھی ہے تو فیصلہ بھی اب اس کا تم کرو۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس خامن کو بلاؤ، بیوی کو بلاؤ، دونوں کو بلاؤ۔ حضرت ابی سے فرمایا کہ جاؤ فیصلہ کرو ان کا۔ تو ویسے حضرت عمر نے بھی پوچھا کہ بھائی عورت کا کتنا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ایک مرد کو عورت کتنی عورتوں کی اجازت ہے نکاح کی؟ حضرت نے 4 کی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 عورتیں۔ انہوں نے کہا اگر ایک مرد کی 4 عورتیں ہوں تو ہر 3 رات کے بعد چوتھی رات اس کی باری آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس کا حق ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا اس صحابی سے کہ جناب آپ 3 راتیں جو ہے نا تہجد پڑھا کریں، ایک رات بیوی کے جا کے حق ادا کریں تاکہ اس کو شریعت کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ تو یہ بات تھی، حالانکہ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ 4 شادیوں کا مطلب یہی ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن سے مسائل کا سمجھنا جو ہے یہ علم ہے، اور یہ علم ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دن جب صبح درس میں آئے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ رات جاگتے رہے؟ فرمایا کہ ہاں میں رات سو نہیں سکا، اللہ کے قرآن کی چند آیات پہ میری توجہ ہوئی تو ساری رات میں ان پر غور کرتا رہا اور صبح تک میں نے 300 مسئلہ سمجھا ہے ان آیات سے۔ اب آپ تو ایک مسئلہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہی تو وہ بنیاد ہے میرے بھائی، ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے بچوں سے کہتے ہیں کہ جب تم قرآن حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کرو گے نا پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو دیکھ رہے ہو، جو ملکوں کے اندر فساد ہے اس کا وجہ یہی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے سے لے کر تقریباً 1200 سال تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا کیا گیا کہ جس میں علماء کی ایک دوسرے کے خلاف مناظرے ہوں، فتوے ہوں، کتابیں ہوں، اعلانات شائع کیے جائیں، ایک دوسرے کی توہین کی جائے، تنقیص کی جائے، کبھی جھگڑے نہیں۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں بھی فاتحہ کا مسئلہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے نا، لیکن کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں دیا گیا، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہے تیری نماز نہیں ہوتی، کوئی ایک علمی اختلاف تھا۔ جب دلائل آ گئے اپنی اپنی جگہ سب مطمئن ہو۔ یہ جب نیا دور آیا نا جی انگریز بدبخت کا، یہ بڑا ظالم دشمن ہے اسلام، اور یہ اتنا ذہین دشمن ہے، اتنا دانا دشمن ہے کہ خود بھی ظاہر نہیں ہوگا اور دشمنی بھی کر جائے گا۔ اس نے آ کے انسانوں کو خریدا، اس نے آگے فتنے پیدا کیے، پھر فتنے شروع ہو گئے۔ کسی نے حدیث کا انکار کیا، کسی نے کہا ہم اہل قرآن ہیں، کسی نے فقہ کا انکار کیا، کسی نے ائمہ اربعہ کا انکار کیا، کسی نے محدثین کا انکار کیا، کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی کتابیں لکھ ڈالی، ان پر بھی اعتراضات کیے۔ تو یہ سارے اس وقت جھگڑے شروع ہوئے ہیں جب انگریز آیا، اور پھر جب ہر آدمی عالم بن بیٹھا، ہر آدمی نے کہا بھی ٹھیک ہے، قرآن حدیث بھی یہ لفظ اللہ کے بندے، یہ بات ٹھیک ہے، قرآن بھی آنکھوں پر، حدیث مبارک بھی آنکھوں پر، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے لازم بات ہے، آپ نے گھڑی بنانی ہے تو آپ لوہار کے پاس نہیں جاتے کہ جناب میری گھڑی رک گئی ہے ذرا ٹھیک ہو، ایک ہتھوڑا مارے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے زیور بنوانا ہو تو کبھی سونا لے کے درخان کے پاس نہیں جاتے کہ جناب میرے گھر والوں کے لیے ذرا زیور تو ٹھیک کر دو۔ اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہو، بڑے بڑے دروازے لگاتے ہو، بڑی بڑی فریمیں بناتے ہو، یہ تو چھوٹا سا زیور ہے۔ وہ کہے گا حضرت عقل کرو، میں لکڑی پہ کام کرتا ہوں یا سونے پہ کام کرتا ہوں۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث بھی تب سمجھ آئے گا جب تم علماء کے دروازے پہ جاؤ، اور پھر علماء کا ادب ہو، احترام ہو، حتیٰ کہ علماء نے تجربہ لکھا ہے کہ جو شخص کسی عالم کا ادب نہیں کرتا ہے اس کو علم کبھی نہیں آتا۔ یعنی ادب کی انتہا تھی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی با ادب بنائے، بے ادب نہ بنائے۔ اب تو جناب علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں، علماء کی توہین کی جاتی ہے، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن سمجھ آئے گا قرآن والوں سے، حدیث سمجھ آئے گی حدیث والوں سے، فقہ سمجھ آئے گی فقہ والوں سے۔ پھر فقہ کے 4 ائمہ ہیں، ہر امام کی فقہ جو ہے وہ الگ ہے، وہ اسی سے سمجھ آئے گی جو اس فقہ کا عالم ہے، جو اس فقہ کا عالم نہیں ہے اس کو کیا پتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حضرت ابن عباس کو یہ شرف کیوں دیا کہ قرآن کا فہم دیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور پاک نے دعا کی تھی۔ آپ نے ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت اذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة فضل به احمد۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ روایت نقل فرمائی حضرت ابن عباس سے کہ جب یہ سورت اتری تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی موت کی خبر دی گئی ہے، اور حضور اسی سال جو ہے وفات ہو گئی۔
یعنی آپ کی وفات مبارک جو ہے بالکل یعنی ربیع الاول میں ہوئی. تفرد به احمد رحمۃ اللہ علیہ والوفی انباس مثلہ وہکذا قال مجاہد وابو العالیہ والضحاک غیر واحد انہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ اس میں اشارہ ہے حضور پاک کے اجل کا، اسی طرف حضور کو خبر دی گئی. وقال ابن جریر حدثنی اسماعیل بن موسیٰ قال حدثنا حسن بن عیسیٰ الحنفی عن معمر الزہری نبی حازم بن باس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ اذ قال اللہ اکبر اللہ اکبر جاء نصر اللہ والفتح جاء اہل الیمن قیل یا رسول اللہ وما اہل الیمن قال قوم رقیقۃ قلوبهم لینۃ طباعهم الایمان یمان والفقہ یمان والحکمۃ یمانیہ. ثم رواه ابن عبد الاعلی عن ابن ثور عن معمر عن اکرمۃ مرسلا. اس حدیث مبارک میں روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، حضور پاک بھی تشریف فرما تھے اور آپ نے خوش ہو کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم حیران ہو گئے. حضور پاک نے فرمایا مدد بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی. جا اہل الیمن، اہل یمن آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اہل الیمن سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یمن کے جو لوگ ہیں قوم رقیقۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے بڑے نرم ہیں، لینۃ طباع، ان کی طباع میں بھی نرمی ہے، اور ایمان جو ہے وہ یمانی ہے، اور فقہ بھی یمانی اور حکمت بھی یمانیہ ہے. تو حضور نے اہل یمن کی تعریف فرمائی. تو لا شک کبھی ذالک کہ پھر یمن سے بھی دھڑا دھڑ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو تھا وہ سچا ہو گیا. حضور کے زمانے میں اتنی فوجیں داخل ہوئیں اسلام کے اندر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حدث وقال الامام احمد حدثنا وکیع بن سفیان عاصم بن ابی رزین عن باس قال لما نزل اذا جاء نصر اللہ الفتح لمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رؤیت الیہ نفسہ. حضور کو پتہ چل گیا کہ اس میں میری وفات کی خبر ہے. وقیل اذا جاء نصر اللہ الفتح والسورۃ كلها. حدثنا وکیع بن سفیان عاصم بن ابی رزین ان عمر سأل ابن عباس عن هذه الآیہ. حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ الفتح قال لما نزلت رسول اللہ نفسہ. حضور کی وفات کی خبر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. وقال الطبرانی حدثنا ابراہیم بن احمد بن عمر الوکیع قال حدثنا ابی قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي الأميس بن ابي بكر بن ابي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا. آ گیا کہ پوری سورت، یعنی پوری سورت اعتبار سے یہ آخری سورت ہے. اذا جاء نصر الله وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن البختري الطائي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال لما نزلت هذه السورة اذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله ختمها فقال الناس خير وأنا وأصحابي خير وقال لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية. اب حضور پاک نے یہ سورت مبارک پوری کی پوری پڑھی اور فرمایا الحمدللہ کہ لوگ بھی خیر پہ ہیں اور میں بھی اور میرے صحابہ بھی خیر ہیں. اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی، کیوں؟ مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا. ہاں جہاد رہے گا، نیت رہے گی. فقال بلوان كذبت وعنده رافع الخديج زيد بن ثابت قائدان ما اول السرير. وقال ابو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف ان تنزعه عن اراقة قومه وهذا يخشى ان تنزع من الصدقة. ورفع بلوان له الدرة ليضربه فلما رأى ذلك قال صدقت فرضه احمد. اب جناب حضرت آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ نے جھوٹ کہا ہے. حالانکہ آپ کے بعد رافع بن خدیج اور زید بن ثابت بھی بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ. تو حضرت ابو سعید نے فرمایا اگر یہ چاہیں تو یہ بھی یہی بات بیان کر سکتے ہیں جو میں نے کی ہے، لیکن یہ ڈرتا ہے کہ تم اس سے سرداری چھین لو گے
اور یہ ڈرتا ہے کہ تم اس کو جو صدقہ خیرات کا پیسہ دیتے ہو وہ بند کر دو گے۔ تو اب مروان غصے میں آیا، درہ اٹھایا مارنے کے لیے۔ جب وہ درہ اٹھایا تو انہوں نے کہا نہیں یہ صدقہ ہے، انہوں نے بھی تصدیق کر دی کی، تو پھر مروان جو تھا وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں، اس صورت میں بہرحال بہت بڑی بات ہے کہ نصر بھی اور فتح بھی۔ واللہ عالم۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کسی اور عالم سے پوچھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ جنازہ جب پڑھایا جاتا ہے، امام درمیان میں ہوتا ہے، کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں کچھ ادھر ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، جنازہ تو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے باقاعدہ رکاوٹیں ہیں، باقاعدہ یعنی سترے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اگر میں احرام باندھ کے اپنے کسی عزیز جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کروں، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آدمی زندہ ہے تو پھر اس کے لیے عمرہ نہ کریں۔ ہاں زندہ ہے لیکن معذور ہے، نہیں کر سکتا، تمہیں وصیت کی ہے پھر کر سکتے، ورنہ زندہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو نصیب کرے، اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر کے ثواب بھیجو۔ رفع یدین کا حکم بھی موجود ہے اور چھوڑنے کا حکم بھی موجود ہے، اس لیے جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے نماز کھڑی ہو گئی اور میں نے وہی صفا مروہ میں نماز پڑھ لی تو اس کا ثواب بھی وہی ہوگا۔ اللہ کے بندے، تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، صفا مروہ کی کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ مینا میں بھی پڑھیں تو لاکھ کا ثواب ملے گا۔ مینا بھی مسجد الحرام ہے، مکہ ہے، اور مزدلفہ جو ہے وہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے، وہ تو عرفات کے قریب جا کے حد حرم ختم ہوتی ہے۔ تو صفا مروہ اب تو ویسے ہی مسجد میں داخل ہو گئی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اصولی بات یاد رکھو، دنیا میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، یا مجتہد ہوگا یا مقلد، یعنی یا تو اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، وہ مجتہد، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر علم کا معنی یہی ہے کہ فاسألوا، پوچھو۔ پھر سوال کے بغیر شفاء العی، سوال نہ جاننے والے کا حل کیا ہے کہ سوال کرے، پوچھے، مسئلہ حل کرے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو اس لیے تیسری قسم آج تک دنیا میں نہیں آئی، آپ کو ملے تو مجھے بھی بتائیں۔ صحابہ کے خیر القرون کے دور سے لے کر اس وقت تک بھی کیا یا مجتہد تھے یا مقلد، کوئی تیسری قسم تھی؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصول ہے، ایک امام ہوگا تو باقی مقتدی ہوں گے، ایک حاکم ہوگا تو باقی رعایا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم نہ ہو تو پھر تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، پھر آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اچھا، اگر نماز میں ایک رکعت ہم نے کم پڑھی، یعنی 4 پڑھنی تھی 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا، اب کیا کریں؟ یا ایک نماز میں 4 رکعت کے بجائے ہم نے 5 رکعت پڑھ لی، زیادہ پڑھی، اب کیا کریں؟ اچھا، بعد نمازوں میں زیادتی بھی کی اور کمی بھی کی، سورت نہیں پڑھی اور رکعت بھی زیادہ پڑھ لی، تو اب کیا کریں؟ سر لازمی بات ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھو گے، یہی تو تقلید ہے۔ اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ عصا کا نام تقلید ہوتا کہ کسی سے مسئلہ پوچھا، اس کی بات یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عالم دین ہے، یہ جب مجھے جواب دے سکتے ہیں، ان نے جو بتایا پھر جھگڑا نہیں کیا،
تو اسی کا نام تقلید ہے۔ اسی لیے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں صحابہ کے فتاوی بھرے ہوئے ہیں، اور یہ حضور کے زمانے میں بھی بعد میں بھی یہی تھا کہ مثلا حضرت معاذ جو تھے وہ یمن کی طرف تھے، وہی فتویٰ دیتے تھے، وہی فیصلے فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مکے کے فیصلے فرماتے تھے، حضرت زید جو ہے وہ مدینہ منورہ کے فیصلے فرماتے تھے، عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کوفے کے علاقے میں فیصلے فرماتے تھے، تو باقی سارے ان سے ہی پوچھتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی بلا وجہ لڑائی اور جھگڑے اور ایک دوسرے پر حملے کرے۔ اگر کوئی عالم گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اس کو جاہل سے زیادہ سزا ملے گی۔ کہتے جی کہ پھر بھی آدمی اس کا احترام کرے، تو میرا بھائی گزارش ہے، احترام ہم علم کا کر رہے ہیں، گناہ کا تو نہیں کر رہے۔ احترام علم کا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو انسان ہے نا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی کو زنا کی سزا ملی، زنا جیسا جرم، اور سزا بھی کیا ملی؟ رجم کیا گیا، نعوذ باللہ، معاف کرے، پتھر مار مار کے مارا گیا۔ تو اس کے مر جانے کے بعد حضور کے سامنے کچھ صحابہ بیٹھے تھے، بات چل پڑی، تو ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کتنی بری موت ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کس نے بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دوں تو سب کے گناہ بخشا دے گی۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا وہ تو جنت میں مزے کر رہا ہے اور تم اعتراض کر رہے ہو۔ یعنی اتنے گناہ کے بعد بھی حضور نے اس کی توہین کرنے کی اجازت تو نہیں دی نا، بلکہ اس کی تکریم کا بیان فرمایا کہ ایسی بات مت کہو، غلطی ہے، ہو گئی، انسان ہے، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ عالم یا مولوی یا واعظ یا تبلیغ والے، یہ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے سفید چادر ہو نا، اس پہ چھوٹا سا داغ لگ جائے دور سے نظر آتا ہے، اگر چادر ہی پہلے سے سیاہ ہو تو جتنے داغ لگتے رہیں مرضی لگتے رہیں۔ اس لیے آدمی مولویوں کی غلطیاں بڑی پکڑتا ہے، اپنی غلطیوں پہ اس کو کبھی نظر نہیں پڑتی، اور نظر ہی نہیں آتی کیونکہ چادر تو پوری سیاہ ہے، نظر آئے تو بات کرے نا۔ نماز جنازہ میں کچھ لوگ حتیم کے اندر ہوتے ہیں، وہ نہ پڑھے، کیونکہ حتیم تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ تو مسئلہ یہ بن جائے گا کہ امام تو کعبے کے باہر کھڑا ہے اور مقتدی کعبے کے اندر کھڑا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صاف سی بات ہے کہ حتیم جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اور امام تو کعبے کے باہر کھڑا ہے نا، تو معنی یہ ہوا کہ ہم امام سے بھی آگے چلے گئے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلو کوئی بات نہیں۔